گلگت بلتستان عبوری صوبے کے حوالے سے ٹرانزیشنل کمیٹی کی وفاق کو بھیجی گئی سفارشات کا مجوزہ ڈرافٹ پاک جی بی ٹی وی نے حاصل کر لیا۔ مجوزہ ڈرافٹ میں وفاق کے متعلقہ اداروں بالخصوص وزارت قانون، وزارت خزانہ، فیڈرل فنانس کمیشن، FBI سمیت دیگر اداروں سے مشاورت جاری رہے گی تاکہ ڈرافٹ کو مشترکہ طور پر فائنل کیا جا سکے۔ ٹرانزیشنل کمیٹی نے اپنی تجاویز کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ حصہ 1 میں 8 نکات، حصہ 2 اور 3 میں 12 نکات، جبکہ حصہ 4 میں 7 نکاتی تجاویز اور ان کے ذیلی پیرائے شامل کیے گئے ہیں۔ عبوری صوبہ بننے کے بعد گلگت بلتستان کے عوام کو خصوصی طور پر ریلیف فراہم کرنے کے لیے پہلا حصہ مالی معاملات، دوسرا حصہ قانونی اور عدالتی، تیسرا حصہ سروسز اور انتظامی معاملات، جبکہ چوتھے حصے میں سی پیک، شندود تنازع سمیت مختلف منصوبوں و دیگر معاملات کی تفصیلی طور پر تجاویزات دی گئی ہیں۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید کی جانب سے 18 فروری کو بنائی گئی ٹرانزیشن کمیٹی نے 20 روز دن رات محنت، گلگت بلتستان ہاؤس اسلام آباد میں درجنوں میٹنگز، مختلف اسٹیک ہولڈرز اور بیوروکریسی سے بیٹھکوں کے بعد اپنی سفارشات کو حتمی شکل دے کر وفاق کے حوالے کر دیا۔ 33 صفحات پر مشتمل کمیٹی کی تجاویز کردہ سفارشات میں وفاق سے گلگت بلتستان کو خصوصی مراعات کے تحت 10 سال کے لیے 500 ارب کا خصوصی پیکیج دینے، گلگت بلتستان کے آبی وسائل پر ٹیکس اور رائلٹی دینے، بلوچستان کے برابر NFC ایوارڈ میں حصہ، براہ راست ٹیکس سے استثناء، گندم، پیٹرول اور گیس پر سبسڈی برقرار رکھنے کی تجویز دی گئی ہے۔ کمیٹی سفارشات میں گلگت بلتستان میں سی پیک کے ذریعے اکنامک زون کا قیام، وفاق سے سرکاری ملازمین کی پنشن، گلگت بلتستان کونسل اکاؤنٹس میں موجود فنڈز گلگت بلتستان ایڈمنسٹریٹو اکاؤنٹ میں منتقل کرنے، گلگت بلتستان کو پاکستان کے تمام آئینی اداروں میں نمائندگی کے لیے آئین میں ترمیم، گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ ماضی میں ہونے والے تمام معاہدوں کو بھی تحفظ دینے کی سفارش کی گئی ہے۔ ٹرانزیشنل کمیٹی نے گلگت بلتستان عبوری صوبہ بننے کے بعد صوبائی حکومت کی مدت 5 سال کرنے کی تجویز دی ہے۔ عبوری صوبے کے قیام کے بعد 2018 کا آرڈر ختم ہو جائے گا، جس کی وجہ سے اسمبلی بھی ختم ہو جائے گی۔ تاہم اسمبلی کی 5 سالہ مدت کو محفوظ بنانے کے لیے آئین میں 232(a) کے نام سے نئی شق ڈالنے کی تجویز دی گئی ہے۔ نئی شق کے مطابق صوبائی حکومت کی مدت 19 فروری 2025 کو مکمل ہوگی۔ تاہم عبوری صوبہ بننے کے بعد صوبائی اسمبلی کی مدت از خود 5 سال نہیں بڑھائی جائے گی جب تک اس کے لیے آئین میں ترمیم نہ کی جائے۔ ٹرانزیشنل پلان میں گلگت بلتستان کو ہائیڈرو پاور جنریشن پر رائلٹی دینے، فیڈرل PSDP میں مناسب حصہ دینے، گلگت بلتستان کو تمام آئینی اداروں میں نمائندگی دینے کے لیے آئین پاکستان میں ترمیم، گلگت بلتستان کے وکلاء کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں انرولمنٹ کرنے اور پریکٹس کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ ٹرانزیشنل پلان میں تجویز دی گئی ہے کہ 1985 کے پاک چائنا پروٹوکول کے تحت گلگت بلتستان کے لوگوں کو بارڈر پاس کے ذریعے سنگیانگ صوبے تک تجارتی مقاصد کے لیے سفر کی اجازت کو برقرار رکھا جائے۔ گلگت بلتستان کے خیبر پختونخوا کے ساتھ شندود تنازع کو جغرافیائی و تاریخی ریکارڈز کے مطابق حل کرنے کی سفارش۔ فیڈرل فلڈ کمیشن میں گلگت بلتستان کا حصہ 1 سے بڑھا کر 7%، میڈیکل انجینئرنگ کالج اور دیگر پروفیشنل کالجز و یونیورسٹیز میں گلگت بلتستان کے لیے سیٹیں بڑھانے، گلگت بلتستان کے لیے مزید 10,000 ملازمین کی پوسٹیں تخلیق کرنے کے علاوہ وفاقی وزارتوں کی اسامیوں میں گلگت بلتستان کا کوٹہ بڑھانے کی تجویز دی گئی ہے۔ ٹرانزیشنل پلان کے مجوزہ ڈرافٹ میں گلگت بلتستان میں BPS 20 اور 21 کے مزید 10 پوسٹیں تخلیق کرنے، جبکہ چیف سیکرٹری کو گریڈ 22 کا کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ گلگت بلتستان و وفاق کے مابین ویکنسی شیئرنگ فارمولہ طے کرنے کے لیے بھی آئین میں مزید شق ڈالنے کی تجویز دی گئی ہے۔ کمیٹی نے اپنی سفارشات میں یہ بھی کہا کہ مستقبل میں گلگت بلتستان کے حوالے سے کوئی بھی قانون سازی یا ترمیم کرنے کی ضرورت محسوس ہو تو پہلے گلگت بلتستان اسمبلی سے 2/3 اکثریت سے منظوری لینے کی سفارش کی گئی ہے۔